آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آئیے حضرت کے آنے سے پیشتر ان کا ویلکم خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان چار مصروں کے ساتھ میں حضرت کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دیں آپ، حیات روح کا رنگین سبق پڑھا دیں آپ۔ نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ذرا ان کو جگا دیں آپ۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مع الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سنیوں کی آج عید کی رات ہے۔ کچھ جگہ اندھیریاں ہوں گی لیکن ہماری مسجدیں روشن ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا اور ہمارے چہروں میں آج کھلکھلاہٹ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے اس کی معراج بھی اپنی معراج سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہمارے خوشیوں کی معراج ہے یا نہیں؟ اور جس کو اپنے نبی سے کوئی محبت نہ ہو اسے اس معراج سے کیا لینا دینا؟ میں غیروں کی بات تو چھوڑیں، جو بنام مسلمان نظر آتے ان سے بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ابھی اسی فلسفے کے داؤ پیچ میں مبتلا ہیں کہ نبی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، جسم سے گئے تھے کہ روح سے گئے تھے۔ انہیں ابھی ان تمام چیزوں کے فلسفوں میں ہی گم پایا جا رہا ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، جن کی عقل کو اللہ نے معراج عطا کی، وہ معراج کے واقعے کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی نقطے میں سمجھاؤں گا۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عاجز کرنے والی چیز۔ عاجز کرنے والی چیز یعنی کسی کی سمجھ کو مجبور کر دینے والی چیز۔ سر مجھے کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے جو ہیں ان معجزوں کا کمال میرے نبی کو دیا گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں، اگر تمہارے سمجھ میں آتا تو معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانی ذہن میں نہیں آئے، عام عقل میں جو سمجھ سے بالاتر ہو، وہی معجزہ ہے۔ اگر تمہاری بھی سمجھ میں آتا تو پھر نبی پاک کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟
معجزے کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ افضل البشر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بھی اعلیٰ ہیں، تو ان کے کام معجزہ ہیں۔ میرے عزیزو، بس یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ یہیں سے شروعات ہے۔ سننی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ۔ جیسی رات ہے اندھیری تمہاری، ویسی ہی تمہارے دل بھی اندھیر ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بریلویوں کی بات ہے۔ میرے عزیزو، جملہ مشائخ، بزرگان دین، سلف و خلف، سب نے اس معراج کے واقعے کو لکھا، بلکہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں ہے۔ اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے شروع فرما رہا ہے، میرے عزیزو، میں نے یہ بات اس لیے کہی سنی ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سنیوں کے پاس ایک الگ چشمہ ہے، جس سے دیکھتے ہیں تو عشق نظر آتا ہے۔ یہ چشمے کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ تو صرف آنکھ کا چشمہ ہے، لیکن ایک بصیرت کا چشمہ ہوتا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھنے والی بات۔ اگر میں آپ کو بتاؤں لال رنگ کا چشمہ پہن کے جاؤ گے تو سب چیزیں لال لال دکھتی رہیں گی، اور آپ نیلے رنگ کا چشمہ پہنو تو چیزیں نیلی نیلی دکھتی ہیں۔ جیسا چشمہ پہنتے ہیں، یہ تو گلاس والے چشمے کی بات ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے ذہن اور تمہاری عقل پر عشق کا چشمہ غالب ہو تو ہر چیز عشق میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر کوڑ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ہر چیز کالی دکھتی رہے گی۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا سفر سمجھنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں بھی کچھ جماعتیں ہیں جو نبی پاک کے معراج کے سفر کا، جسمانی سفر کا انکار کر دیتی ہیں یا ان کے معجزے کو نہیں مانتی۔ وہ وہی لوگ ہیں جو ابو جہل کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، اور جو معراج کو سمجھتے ہیں اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں، وہ صدیق اکبر کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، معراج واقعہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے میں کچھ وہ باتیں جو دلیل کے طور پر حضور نے خود مکہ میں بیان کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ میں، تو واقع معراج کو بیان کر رہے تھے کہ کل کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر کرایا، جنت و دوزخ دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، سارے لامکان سے بھی آگے، پھر واپس آیا تو جو صحابہ موجود تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، سننے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی سننے والے بہت ہوتے ہیں، سب عشق والے نہیں ہوتے ہیں، کچھ تو کوڑ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل سن کر کے گیا، آج تو مجھے بڑا پوائنٹ مل گیا ہے کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات کر رہے ہیں، کسی کو بھی کہیں گے تو کون مانے گا یہ چیز ایک رات میں؟ ارے میاں، آج کا دور نہیں ہے وہ کہ راکٹ تھی یا پھر کوئی اور بہت تیز رفتار کی کوئی سواری، یہ وہ دور ہے جب گھوڑے اور اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس جانے کا سفر ہی 1 مہینے کا تھا، صرف زمینی سفر 1 مہینے کا تھا، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر، وہ اس کی تو مقدار ہی نہیں۔ اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں کہ 1 رات میں گیا بھی اور آیا بھی۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ ابو جہل نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات ہے، اس سے تو میں لوگوں کو اب بھڑکا سکتا ہوں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتفاق ایسا کہ ابو جہل کو اس محفل سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو شخص ملا وہ ابو بکر صدیق تھے۔
وہ محفل رسول میں تھے نہیں، کہیں سے آ رہے تھے. ابو بکر کو پکڑ لیا ابو جہل نے. کہا ابو بکر پتہ ہے مکہ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے، ایک بڑا انسیڈنٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا ایک شخص ہے، نام نہیں کہا اس نے، کہا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے رات کو اس نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کیا، بیت المقدس تک گیا. اتنا ہی کہا. حضور تو بہت لمبا سفر بیان کیے ہیں، لیکن ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا ہی کہا ایک شخص ہے مکہ میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کو وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا. تو ابو بکر تم کیا کہتے ہو ایسے شخص کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو صحیح ہے نا، انسانی تقاضا یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابو جہل کو مل گیا پوائنٹ کہ یہ ابو بکر تو بہت محمد محمد کرتے رہتا ہے، آج میں اس کو ان سے دور کر ہی لوں گا. اور ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ ابو بکر صدیق کو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اتنی خوشیاں کیوں منا رہا ہے. پوچھا کون ہے، کس نے کہا؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارے قریبی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کہا ہے. تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ارے کمبخت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے تو کہا کہ وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر کے ایک رات میں آئے. قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ اس سے آگے آسمانوں کی بھی بات کریں تو بھی میں تسلیم کروں گا. اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے پورا واقعہ معراج میرے مصطفیٰ سے سنا نہیں، اس سے پہلے ہی کہا اگر انہوں نے یہاں تک کا ہی سفر کہا ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا، اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر وہ کہہ دیں کہ آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے تب بھی میں تسلیم کروں گا. یہ ایمان ہے. اور حقیقت میں ہوا بھی یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تصدیق کر کے آئے، اور جب محفل رسول میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو بکر کو صدیق کہتا ہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان ہو تو ایسا ہو. میرے عزیزو انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ویسے کیسے، کسی دلیل کے بغیر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق کے مقام پر پہنچاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج بھی لوگ چون چرا میں 1400 سال گزار چکے ہیں، مگر صدیق کا ایمان ملنا آسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا معراج کا سفر دیکھنے کے لیے ابو جہل کا چشمہ نہیں، صدیق اکبر کا چشمہ ہونا چاہیے. ان نظروں سے دیکھو تو ہر مرحلہ معراج سمجھ میں آ جائے گا. پہلا سفر، 3 سفر ہیں میرے آقا کے، ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینوں کا سفر ہے. دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا سفر، یہ آسمانی سفر ہے. تیسرا سفر ہے جہاں آسمان بھی ختم زمین بھی ختم، وہ لامکاں کا سفر ہے، جگہ کا نام ہی نہیں ہے، پورا پچھم اتر دکھن کچھ نہیں وہاں پر. یہ سمتیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کہاں ہے؟ یہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر یہ جہتیں ہیں، ڈائریکشن ہیں. ادھر پورب ہے، ادھر پچھم ہے، ادھر پورب ہے، ادھر اتر ہے، ادھر دکھن ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. میرے آقا وہاں چلے گئے جہاں سورج بھی نہیں، چاند کی بھی رسائی نہیں، جہاں پر ڈائریکشن ہی نہیں. تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ لامکان، یعنی جس جگہ کا نام ہی نہیں. جگہ وہ ہوتی ہے جس کا کچھ نام ہو. اور یہ تیسرا سفر ہے. میں کہتا ہوں رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں سفر سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن سب سے پہلی شرط ہے آپ کے اندر حب مصطفیٰ ہو، عشق رسول ہو. ہاں اسی لیے بخاری شریف میں بھی واقعات بخاری موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ لوگ پڑھ کر کے ابھی تک کیوں ان پڑھ ہیں. پڑھ کر کے بھی ان پڑھ ہیں جو بخاری بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے مشہور ہے، یہ کہا گیا ہے بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری.
بغیر حب مصطفیٰ کے بخاری بھی پڑھ لو تو بخار تو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آئے گی. میرے عزیزو، شروعات ہم یہیں سے کرتے ہیں. عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے حصول اس کا. اور اس کو عشق کی زبان میں ہم ہندوستانیوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے بریلی کے امام کا. پہلا مدرسہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو آداب سکھائے گئے، جہاں یہاں سے جو عشق کے تمام مراحل سکھائے گئے، میرے عزیزو پھر بریلی کا چشمہ پہنو تو معراج کا سفر یوں نظر آتا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہاں زمین پر، وہاں فلک پر رچیتی مچیتی دھومیں، ادھر سے انوار اٹھتے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھ رہا ہوں میں جو معراج کا سفر بیان کیا ہے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ আরে আমার ফোন সব সময় বিজি কেন থাকে সঞ্জয়? না না এর বস আমি। سے دیکھے تو ہر جلوہ کمال کا ہے، ہر جلوہ کمال کا ہے. میں صرف اور صرف سنیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا کی محبت میں اتنے گم ہو جاؤ، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اتنی بات آ جائے. حضرت ابو بکر شبلی سے کسی نے پوچھا سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہا دنیا تجھے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا تجھے دیوانہ کہنے لگ جائے. آج ہم میں بھی وہی کہتے ہیں لوگ، اور ہمارا مجمع بھی پاگل ہوتا ہے، ہم بھی پاگل ہوتے ہیں، ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر. یہ اس لیے ہم پرواہ نہیں کرتے کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمارا لمبا امامہ، ہمارا لمبا جبہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق. ہم جس کے لیے پہن رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے. بھونکنے والوں کی طرف توجہ نہ ہو. میرے نبی پاک کے معراج کے سفر پر ہی نہیں، ہر نشانی پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، ہر معجزے پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، لیکن آج تک کوئی بھی اس کو ثابت نہ کر سکا. اور جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے، تاریخ دان اور رائٹر ہے، انگلش میں اس کو بہت اچھا مقام دیا گیا ہے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں نے دنیا کے بہت سارے ریولیوشن دیکھے، مارکس کا، لینن کا اور بھی بہت سارے. ان کے ریولیوشن 100 سال سے زیادہ نہیں چلے، مٹ گئے. لیکن مدینے سے نکلا ہوا ایک ریولیوشن ایسا ہے، وہ محمد عربی کا ہے. زمانہ ان کا ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو گئے، لیکن اسلام تھمتا ہی نہیں ہے، اسلام رکتا ہی نہیں ہے. آج مارکس کی، لینن کی تعریف کرنے والے، بادشاہوں کی تعریف کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. لیکن یہ کیسا سسٹم ہے پورے اسلام کا، ہر آنے والا محمد عربی کے قصیدے پڑھتا جاتا ہے. دنیا چن چن کر کے حضور کی تعریف کرنے والوں کو مارتی ہے، قتل کرتی ہے. پھر آپ نے دیکھا انگریزوں کا بھی مشن یہی تھا، جو حب مصطفیٰ پر زیادہ بات کرے اس کو کالا پانی بھیج دو، انڈمان نکوبار یا پھانسی کی سزا. اور جو حضور کی تعریف میں بات نہ کرے، تمہاری انگریزوں کی حکومت. ارے ذل الہی کہتے تھے کچھ مولانا لوگ، انگریزوں کو ذل الہی کہتے تھے. ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، 500 پاؤنڈ برطانیہ سے آتے تھے، انگلینڈ سے، ایسے بہت سارے مولوی تھے. وہ خطرہ نہیں تھے، ان کو حکومتوں سے حصے دیے جاتے تھے. مولانا فضل حق خیر آبادی پوری زندگی ان کی جیل میں، کفایت علی کافی، ان کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی پر لٹکایا گیا. یہ سارے عاشقوں کو ہر زمانے میں چن چن کے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. جو نبی کے قصیدے زیادہ پڑھتا ہے اس کو مارا جائے گا. ہمیں پتا ہے ہمارا بھی انجام کیا ہوگا، لیکن خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے. مراد آباد کے کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا. کیوں؟ یہ ہر بار نعت رسول سے لوگوں کو محو کر دیتا، یہ لوگوں کو پاگل دیوانہ بناتا ہے. محمد عربی کی محبت کا پھانسی پر چڑھایا تھا. اور کیسے 7 دن قید میں رکھ کر ان کے جسم پر استری پھیری تھی، گرم استری پھیرتے تھے، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پہ نمک چھڑکتے تھے. ایک عالم دین عاشق رسول کو. لیکن ان کی انتقال کے بعد جب پھانسی پر چڑھایا گیا، انگریز جشن مناتے رہے، خوشیاں مناتے رہے. ایک ایسے عالم کی زبان بند کر دی جو بار بار محمد عربی کی بات کر. Forgot something important?
We are here to help. محمد رضا پیدا کر رہا، وہی زمانہ ہے. توجہ، تم مٹانے پر آؤ، ایک چراغ گل کرو گے، میرا رب 100 چراغ روشن کرتا. یہ اسلام کا سسٹم ہی یہ ہے. آپ بھی نہ گھبراؤ اور نہ ڈرو. ہم نے تاریخ دیکھی ہے. اور آخری جملہ میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، یہ ایک سلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے، لوگ اس کی فکر نہ کریں. یہ آواز کسی دن بند ہوئی تو ایسا نہیں کہ نظام رکنے والا ہے. یہ نظام کبھی نہیں رکا، اس کو قیامت تک روشن رہنا ہے. ایک مرے گا، رب تبارک و تعالی ہر گھر میں سلمان پیدا کرے گا، مجھ سے بہتر پیدا کرے گا، مجھ سے بڑے پیدا کرے گا. اور وہ پورے دین اسلام کو اسی طرح بیان کرتے رہیں گے قیامت تک، اور ہر بچے کے اندر عشق رسول جگاتے رہیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. زور سے بولو، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. اس لیے کہ آئرے غیرے نتھو کھیرے کہ ہم نہیں کھاتے، کسی کے طلبے نہیں چاہتے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.